یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، نیز نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بقا اور حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں، اسی کے ہاتھ میں تقدیریں اور فیصلے ہیں، آسمان سے زمین کے معاملات چلاتا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کی مشیت کے بغیر فقط تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ نے پیغام رسالت کی تبلیغ کر دی، امانت پہنچا دی، اور امت کی خیرخواہی فرمانے کے ساتھ ساتھ راہ الہی میں کما حق جہاد بھی کیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین سیرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بدترین امور بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، احکامات الہیہ کے متعلق تقوی اپناؤ، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت لکھی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، زندگیاں مقرر کر دی ہیں، اور رزق بھی تقسیم کر دیا ہے، بلکہ سعادت اور شقاوت میں سے بھی ہر ایک کا حصہ لکھ دیا ہے، ہر ایک کے حصے کی مسرت و خوشی، تنگی اور ترشی بھی لکھ دی ہے۔ اب جو اس تقسیم پر راضی ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اس سے ناراض شخص اللہ کی ناراضی کا مستحق ہے۔ ہر چیز قضاء و قدر کے مطابق رونما ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کا رزق اسی وقت لکھ دیا جب وہ عالم ارحام میں تھے۔ چنانچہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم پر مقرر فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونک کر اس کی عمر، عمل، رزق، اچھا اور برا بخت بھی لکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق نے بتلایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی وقت تک منجمد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اتنے ہی روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق اور عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ متفق علیہ۔ لہذا رزق تقسیم ہو چکا ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے تلاش معاش کے لیے اچھا طریقہ اپناؤ، روزی کمانے کے لیے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، کیونکہ بدگمانی مذموم بھی ہے اور بے سود بھی۔ جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے تو مراد پا لیتا ہے۔ چنانچہ تم اچھا گمان رکھو اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اور اپنے آپ کو لالچ، حرص اور شدید ہوس سے بچاؤ۔ ہر قسم کے برے طور طریقے سے دور رہو، کیونکہ یہ بے وقوفی اور توانائی کا ضیاع ہوگا۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ کاش میں ایسے اور ایسے کر لیتا، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی اللہ نے کر دکھایا۔ اللہ کے بندو،
اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، وہی رزاق ہے، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، وہ جیسے چاہے عطا کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، وہ دن رات نوازتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے گزر جانے والے اور تمہارے بعد آنے والے سب جن اور انس کسی ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندو، اگر تم سے پہلے گزرنے والے اور تمہارے بعد آنے والے سب انسان اور جن کسی ایک انتہائی فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تم سے پہلے گزر جانے والے اور تمہارے بعد آنے والے سب انسان اور جن کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو بھی اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جو سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ جسے اچھا بدلہ ملے تو اللہ کی حمد بیان کرے اور بصورت دیگر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی یقینی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ اس کے رہنے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنین کو ماں کے پیٹ میں، مچھلیوں کو سمندروں میں اور سانپوں کو ان کے بلوں میں رزق دیتا ہے۔ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو ضائع ہو گئی ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی روزی سے بھاگے تو بھی روزی اس تک پہنچ جائے گی۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ رزق دے کر امتحان لیتا ہے، چنانچہ فراخ روزی اس لیے دیتا ہے کہ الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ بھول کر یا تنگ دستی کی وجہ سے روزی کم نہیں کرتا بلکہ آزمانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے ایسے وقت میں صبر لازمی امر ہے۔ اگر کسی کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور اسے غیر اللہ پر ڈال دے تو اس کی فاقہ کشی دور نہیں کی جاتی۔ ایسی حالت میں سوال سے کترانے والے کو اللہ بچا لیتا ہے اور تمنگری طلب کرنے والے کو غنی فرما دیتا ہے۔ اس لیے صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فاقہ کشی، تکلیف، مہنگائی اور آزمائشوں میں صبر کرنا شرعی طور پر واجب ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی حالت میں ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ کے بندو، تقوی الہی انسان کے لیے بہترین کمائی ہے۔ یہ انسان کے لیے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تقوی اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
تقوی الہی آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجی ہے، اور نافرمانی کر کے اللہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھی کارکردگی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی بنائی ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ تمام لوگوں سے بہترین کردار اور گفتار کے مالک تھے۔ آپ کی آل، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی روز قیامت تک درود و سلام نازل ہوں۔ اللہ کے بندو، حرکت میں برکت ہے۔ بہترین روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ سفید پوشی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ خودداری انسان کو معزز بناتی ہے، اس سے انسان محفوظ اور حاوی رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اپنی رسی اٹھائے اور اپنی کمر پر لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرے، یہ اس کے لیے کسی کے پاس جا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ اس کی مرضی دے یا نہ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کی چند قرات کے عوض بکریاں چرائیں۔ کسی کے لیے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ روزی کمانا عزت ہے اور نکما پن، روزی کمانا عزت ہے اور نکما پن ذلت ہے۔ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے برابر بنایا، لہذا زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور کسی بھی چیز پر افسوس نہ کرو تو تم سے چوک جائے، اور نہ ہی جو تمہیں ملے اس پر شیخی مارو۔ مسلم اقوام، دنیا زوال پذیر اور فانی ہے، آخرت کا گھر حقیقی حیات ہے۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ یہ جلدی سے گزر جانے والی ہے، بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔ یہاں ایک حالت قائم نہیں رہتی۔ دنیاوی زندگی دن اور رات سے بھی زیادہ بدلتی ہے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کو دھنسا دیتی ہے اور سامنے آ کر ڈرا دیتی ہے۔ دنیا رلاتی بھی ہے اور ہنساتی بھی ہے۔ یہاں دکھ، سکھ، ترقی اور تنزلی سب ہے۔ دنیا خوشی، غمی، فرحت و حسرت، عیش و عشرت، غم و علم، کھیل تماشا، زیب و زینت اور کثرت دولت پر فخر کا نام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا، زینت، فخر کا باعث اور تمہارا آپس میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت جتلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال بارش سے پیدا ہونے والی نبات جیسی ہے، جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتے ہیں، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو کر بھس بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس
آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولاد آدم کا دنیا میں وہی حصہ حقیقی ہے جسے اس نے توشہ آخرت بنا دیا، یا کھا کر نکال دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اللہ کے بندے، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتے مسافر ہو۔ متاع دنیا قلیل ہے، جبکہ آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور وہی باقی رہنے والی بہترین زندگی ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کی دولت پر نظر مت رکھو، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، ہم سب کی دنیا ان قریب ختم ہو جائے گی اور آخرت شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں کے الگ الگ چاہنے والے ہیں، تو تم آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کے رسیا مت بننا، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں۔ کل حساب ہوگا تو عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ جنات عدن کی طرف آ جاؤ، بے شک وہ تمہاری پہلی منزل ہے، وہاں خیمے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کو گھاٹے میں فروخت کرنے والے، لگتا ہے تمہیں اس کا ادراک نہیں، تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ تو اگر تمہیں اس کا واقعی علم نہیں تو یہ پریشانی والی بات ہے، اور اگر علم ہے تو یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ یا اللہ، دنیا ہی ہماری سب سے بڑا ہدف نہ بنا، ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور یا اللہ، جنت ہمارے لیے گھر اور ہماری ٹھہرنے کی جگہ بنا دے۔ یا اللہ، جنت کو ہمارا گھر اور ہمارے ٹھہرنے کی جگہ بنا دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے صدقے ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے دوست ہیں۔ یا اللہ، جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بھی تو نے برے فیصلے کیے ہیں، یا اللہ، ان سب سے ہمیں پناہ بچا لے۔ یا اللہ، تیرے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، اس ملک کو امن و استحکام والا بنا، اور سارے کے سارے اسلامی ممالک کو امن و استحکام والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و استحکام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر، یا اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اپنی خصوصی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث ہے۔ یا اللہ، صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ملک و قوم کا بھلا ہو، یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے تمہیں فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اپنی رحمت کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔